ناظرین آداب. آج کچھ ایسے مسائل کے ساتھ جس سے موجودہ حالات میں مسلم سماج میں سب سے قابل احترام طبقہ دوچار ہے، سید خالد شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کو کلک کریں. ناظرین، آج چوتھا جمعہ ہے جس کی سعادتوں سے اور فضیلتوں سے ہم شرعی، قانونی عذر اور صحت عامہ کی خاطر محروم ہوئے ہیں. جمعہ عید المومنین ہے اور مسلمان پنج وقتہ نمازی نہ بھی ہو تو جمعہ کا احترام ضرور کرتا ہے. سعودی عرب میں تو جمعہ کی نماز کے لیے دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے حرمین شریفین پہنچتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی مصلحت ہے اور ہمارے اعمال کی سزا کے حرمین شریفین اور دنیا بھر میں مساجد کے دروازے وقتی طور پر ہی صحیح بند ہیں، مگر مسجد سے اذانوں کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ امام مؤذن وہیں پر نماز ادا کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے لیے ایک ہفتہ باقی رہ گیا. ہر سال ایک مہینہ پہلے سے مساجد کی صفائی ستھرائی، داغ دوزی کے انتظامات ہوا کرتے تھے اور تراویح کے لیے ہندوستان کے گوشے گوشے سے حفاظ کرام مختلف علاقوں کی مساجد میں خدمات انجام دیتے. مقامی مساجد کے امام اور مؤذن کے لیے بھی ماہ رمضان المبارک بہت زیادہ برکتوں کا مہینہ ثابت ہوگا، کیونکہ عام مسلمان بھی ان کی خدمات اور مالی تعاون کیا کرتے، مگر سال 2020 سب سے زیادہ آزمائشی امام اور مؤذن اور حفاظ کرام کے لیے ہے. چونکہ مساجد بند ہے، لوگ چاہتے ہوئے بھی ان کی مدد کرنے سے قاصر ہیں. یہ خوددار اور صبر والا طبقہ ہے جو نہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے اور نہ کسی سے مدد مانگ سکتا ہے. شہر اور دیہی علاقوں کی مساجد میں امام اور مؤذن کے طور پر خدمات انجام دینے والوں کا تعلق بیرون ریاست سے بھی ہوتا ہے، جو اپنے گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. ان میں سے بعض دینی مدارس میں بھی پڑھا رہے ہیں اور کچھ آپ کے ہمارے بچوں کو قرآن و حدیث اور اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں. یہ نہ ہو تو ہم میں سے اکثریت کو نہ تو غسل جنازہ دینے آتا ہے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھانے آتی ہے، اور اکثر کو تو نماز جنازہ کی دعا تک یاد نہیں، اور اکثر تو ہر تکبیر پر آسمان کو دیکھتے ہیں، حالانکہ نہیں دیکھنا چاہیے. ناظرین، مسجد کے امام کی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمایا کرتے تھے اور آپ کے جانثار صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کے منصب پر فائز تھے. علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. حفاظ کرام کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے. ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اخلاقی فریضہ بھی. موجودہ حالات میں مسجدوں کی انتظامی کمیٹیاں اگر مالی طور پر مستحکم ہو تو ان کی کفالت کریں. دوسری صورت میں ہر محلے میں جتنی مساجد ہیں، محلے کے مسلمان ان مساجد سے وابستہ امام اور مؤذن کے علاوہ ان علاقوں کے مدارس سے وابستہ مدرسین، علماء اور حفاظ کی اس طرح سے مدد کریں کہ ان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے. ریاستی حکومت یا وقف بورڈ کی جانب سے ائمہ کرام اور مؤذرین کو ماہانہ اعزازیہ ضرور دیا جاتا ہو، مگر اس اعزازیہ میں کسی خاندان کی گزر بسر نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ سرکاری محکمے سے وابستہ عہدیدار اور افراد جس طرح سے ان قابل احترام ہستیوں سے سلوک کرتی ہیں وہ حد تک آمیز ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ سرکاری خزانے سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے یہ اعزازیہ ادا کر رہے ہیں. موجودہ حالات میں جبکہ لاک ڈاؤن پر عمل آوری کے لیے جس طرح سے پولیس کی جانب سے سختی کی جا رہی ہے، اور بعض علاقوں میں ایسے عناصر بھی پولیس کے بھیس میں مسلمانوں پر سختی برت رہے ہیں جن کا فرقہ پرست تنظیموں سے تعلق ہے، اس لیے ائمہ اور مؤذنین، حفاظ اور علماء کرام کا کسی سے مدد لینے کے لیے یا اعزازیہ حاصل کرنے کے لیے بھی کسی اور مقام پر پہنچنا مشکل ہے. یقیناً انہیں وقف بورڈ کی جانب سے ان کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی جا رہی ہوگی. صاحب حیثیت حضرات بھی ان اللہ والوں اور دین کے خدمت گزاروں کے اکاؤنٹ نمبرز حاصل کر کے ان میں آن لائن رقم جمع کروا سکتے ہیں. ناظرین، آج مسلمان جس بدترین آزمائشی دور سے گزر رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اصلی تعلیم حاصل کی، جنہیں اللہ رب العزت نے خوشحالی عطا کی، انہوں نے اللہ والوں اور دین کی خدمت گزاروں کا احترام کرنا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ بعض تنگ نظر ٹی وی اینکرز اور بعض صحافی علماء کرام مذہبی پیشواؤں کی شان میں گستاخی کرنے لگے. ہم خود اگر اپنے بزرگوں اللہ والوں کی عزت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا احترام نہ کرنے والوں کو سزا بھی دیتا ہے اور پست اقوام کے ہاتھوں ذلیل بھی کراتا ہے. بیشتر اینکرز کا تعلق ذہنی اور اخلاقی طور پر پست اقوام ہی سے ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس مرتبہ ٹی وی اینکرز کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ سیکولر ہندو بھائیوں نے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا. ناظرین، اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے، اگر ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنا محاسبہ کیا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دولت، وسائل، سب کچھ رکھنے کے باوجود ہم کس قدر بے بس ہیں. ہر مصیبت کے کچھ پازیٹیو ریزلٹس بھی ہوتے ہیں. جو کورونا وائرس کا خوف طاری ہے، اس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قدر صفائی کا انتظام کیا جا رہا ہے. ہم بہت سارے فالتو رسومات، بیجا اخراجات سے محفوظ ہو گئے. رمضان المبارک صرف شاپنگ، حلیم، دہی وڑے کا مہینہ نہیں، یہ تو صرف اور صرف عبادت، ضرورت مندوں کی مدد اور اپنے سے مالی طور پر کمزور خاندانوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا مہینہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں روزے، گھروں میں تراویح، تاخ راتوں میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اس کی رحمتوں کے لیے دعا مانگنے کا موقع دیا اور عید کی خوشیاں عطا کی، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب اپنے آپ سے طلب کیجیے اور اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اپنے ایسے بھائیوں بہنوں کی چپکے سے مدد کریں جو حالات کی شکار ہیں۔ خدا را ان کی مدد کرتے ہوئے فوٹو یا ویڈیو نہ لیں۔ دنیا آپ کی واہ واہ کرے گی، مگر آپ کی نیکی آپ کی ریاکاری کی وجہ سے آپ کے منہ پر مارتی جائے گی۔ دکھاوا کرنے والوں کے لیے ہی کسی شاعر نے کہا ہے، 100 بار مصیبت بڑے شوق سے آئے، کم ظرف کے احسان سے اللہ بچائے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے سوچئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے جس میں نہ تو غسل ہے، نہ تو کوئی جنازہ پڑھنے والا اور نہ ہی کوئی کاندھا دینے والا۔ چاہے ہم کتنے ہی عوامی سطح پر مقبول کیوں نہ ہوں، کتنی ہی جائیداد کے مالک کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ان چند باتوں اور گزارشوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کورونا وائرس سے اپنے آپ کو، اپنے ارکان خاندان کو، پورے سماج کو، اپنے دیش کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں بند رہیں، بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، قانون کا احترام کریں اور ہمارے اس ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔